بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ڈیتھ سٹی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کو آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نیک خواہشات اور اچھی یادیں انسانی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ کہانی سن کر تو دیکھیں۔ حیرت ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہ کیسا شہر ہے۔ رچرڈ نے خود کلامی کرتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا اور ایک طرف چل دیا۔ رچرڈ امریکن آرمی میں ایک سولجر تھا اور لانگ لیو پر اپنے آبائی قصبے کیپٹل ٹاؤن میں آیا ہوا تھا، جو ریاست کیلیفورنیا کے نواح میں واقع تھا۔ کہنے کو تو وہ ٹاؤن تھا، مگر کسی پسماندہ افریقی ممالک کی طرح بیک ورڈ، جنگلوں میں گھرا ہوا اور بنیادی سہولیات سے محروم چھوٹا سا قصبہ تھا جسے ٹاؤن کا درجہ دیا گیا تھا۔ رچرڈ کا چھوٹا سا خاندان ان افراد پر مشتمل تھا۔ رچرڈ کا نانا مسٹر ہینگری، رچرڈ کی بیوی سارا اور چھوٹا سا بچہ مارٹن، بس رچرڈ کی یہی ساری دنیا تھی۔ رچرڈ نے جب آنکھ کھولی تو اپنے نانا کو پایا۔ ماں باپ کب کے گزر چکے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ نانا ہی نے اسے پالا پوسا اور اپنی کالج لائف کی گرل فرینڈ سارا کو اپنا جیون ساتھی بنا کر وہ امریکن آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ اور ویسے بھی وہ مڈل کلاس طبقے سے تھا، اس لیے فوج کی نوکری پر ہی اکتفا کر لیا۔ اپنی محدود خواہشات کے ساتھ وہ ایک مختصر سے کنبے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ مارٹن کے پیدا ہوتے ہی ان کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی ہو۔ وہ اپنی بیوی اور بچے سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے ہم عصر دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب، شراب اور جوئے جیسی خراب عادات سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور ایسی فضولیات میں نہیں پڑتا تھا، اور اپنے دوستوں کو بھی منع کرتا رہتا تھا۔ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے وہ ہر مرتبہ نظر انداز ہوتا رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام سے مخلص تھا۔ وہ امریکی ماحول سے بخوبی واقف تھا۔ پرموشن کے نام پر وہ اپنے سینئرز کی خوشامد اور چاپلوسی اور اپنی خوبصورت بیوی کو ایسے ماحول سے دور کیپٹل ٹاؤن جیسے بیکورڈ قصبے میں رکھنا گوارا کیا، لیکن اپنے آپ کو ایسے غلیظ ماحول کا حصہ نہ بنایا جو ماحول امریکن آرمی میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور آئے دن میڈیا پر ایسے واقعات کے انکشافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ خیر، وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہا تھا۔ پچھلے دنوں رچرڈ طویل چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر وقت اپنے گھر میں موجود رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے دفتر سے ایک آفیسر کا فون آیا۔ سوری رچرڈ، آپ کی چھٹی کو ڈسٹرب کیا۔ آئی ہوپ آپ کی چھٹی اچھی گزر رہی ہوگی۔ بس ایک چھوٹا سا کام تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ رچرڈ نے جواب دیا، سر میں چھٹی پر ہوں یا ڈیوٹی پر؟ میں ایک سولجر ہوں، آپ حکم کریں، کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، رچرڈ، آپ کو کل کیلیفورنیا کے ایک قصبے میں جانا ہوگا۔ وہاں پر ہمارے دفتر کی ایک برانچ ہے، آپ نے وہاں کے آفیسر انچارج سے ملنا ہے۔ وہ آپ کو ایک پارسل دے گا، آپ نے وہ پارسل اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے، اور چھٹی ختم ہونے پر وہ پارسل یہاں ہیڈ کوارٹر لے آنا۔ لیکن یاد رہے، وہ بہت قیمتی پارسل ہے، اس لیے بڑے محتاط انداز میں اسے سنبھال کر رکھنا ہے اور ہر وقت کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ یس سر، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، پارسل آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں کل ہی آپ کے بتائے ہوئے پتے پر جا رہا ہوں، اور وہاں پہنچ کر میں آپ سے رابطہ بھی کروں گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ سارا نے مسرت کے ساتھ اس کا موبائل چھینا۔ یہ کیا رچرڈ، اتنے مہینوں بعد گھر آئے ہو، اوپر سے آپ کے دفتر کے کام، آپ کے گھر تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اتنا کام تھا تو چھٹی پر کیوں آئے؟ رچرڈ نے مسکرا کر بڑے ہی رومانٹک انداز میں سارا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، میرے اوپر دفتر والوں کا بھی حق ہے، لیکن تم سے تھوڑا، بس صرف ایک دن ہی کی تو بات ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں چھٹی پر ہوتے ہوئے بھی دفتر کے کسی کام آ سکا، اور ویسے بھی اس قصبے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، اس بہانے سے ہمیں تھوڑا گھومنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور ہاں، اگر وہ جگہ مجھے پسند آئی تو میرا پرومس ہے کہ اگلی دفعہ تم لوگوں کو بھی وہاں پر گھمانے ضرور لے جاؤں گا۔ اب خوش ہو؟ وہ اپنے نانا کے کمرے میں گیا جو کہ اسٹڈی میں مصروف تھے۔ آؤ رچرڈ، میرے پاس بیٹھو۔
رچرڈ نانا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، نانا جان، آپ یہ ہر وقت ہارر ادب کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کسی اور موضوع کی کتابیں۔ مسٹر ہینری گریٹ نے چشمہ اتارتے ہوئے ایک طویل ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، تمہارے خیال میں ڈر یا خوف کے کیا معنی ہیں؟ یا لوگ ڈراؤنی باتوں پر، ڈراؤنے قصوں پر اور ڈراؤنی چیزوں کو دیکھ کر کیا محسوس کر کے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ نانا جان، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ بچپن میں مجھے کسی شرارت یا ہوم ورک نہ کرنے پر آپ مجھے کسی چڑیل یا بھوت کا نام لے کر ڈراتے تھے اور میں ڈر کے سہم کے مارے سہم جاتا تھا۔ اب حقیقی زندگی میں ان چیزوں کا وجود یہ ایک حل طلب سوالیہ نشان ہے۔ رچرڈ، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی حقیقی زندگی میں کسی مافوق الفطرت مخلوق کا سامنا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جانا۔ دیکھو، ان چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا اور ایسی مخلوق صرف مزاحمت کرنے پر سامنے والے پر وار کرتی ہے۔ رچرڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، نانا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور ویسے بھی میں ایک سولجر ہوں۔ اب آپ کی ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے اور اب آپ آرام کریں۔ گڈ نائٹ۔ رچرڈ نے لائٹ آف کی اور اپنے کمرے میں آ کر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح سویرے وہ اٹھا اور سفر کی تیاری میں لگ گیا۔ گڈ مارننگ سارا۔ سارا نے اسے صبح کا سلام کیا، جبکہ چھوٹو ابھی تک سو رہا تھا۔ کتنا کیوٹ لگ رہا تھا۔ رچرڈ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ تھوڑی دیر بعد سارے افراد ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ نانا، کبھی آپ گرین سٹی قصبے گئے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں؟ مسٹر ہینری گریٹ نے چائے کی چسکی لگاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میں نے بھی صرف نام سنا ہے مگر وہاں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ سنا ہے بہت سرسبز علاقہ ہے جو کہ جنگلات کے درمیان گھرے ہوئے۔ اس شہر کو گرین سٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آس پاس گھنے اور سرسبز جنگلات ہی جنگلات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی خطرناک قسم کے جنگلات ہیں۔ اس لیے بیٹا، اندھیرا ہونے سے پہلے آپ کو گرین سٹی پہنچنا ہوگا اور وہاں جا کر ہمیں فون ضرور کرنا۔ نانا، اس لیے تو میں جلدی جا رہا ہوں۔ رچرڈ نے پھر سارا سے مخاطب ہو کر کہا، میرا سامان تیار ہے تو لے آؤ، اور ہاں، وہ میرا ریوالور بھی تو سامان میں رکھا تھا۔ وہ بولی، جی ہاں مسٹر رچرڈ، عرف امریکن سولجر۔ ارے میرے پیارے میاں، یہ آپ فوجی لوگ بھی نا؟ ارے بھائی، دفتر کے کام سے جا رہے ہو، کسی جنگ پر نہیں۔ نانا درمیان میں بول پڑے، رچرڈ میاں، اگر اس کا لائسنس بھی لے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی علاقہ بہت پر اسرار اور پر خطر ہے۔ سارا نے اسے بیگ تھما دی۔ وہ سب سے ملا اور گڈ بائی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیپٹل ٹاؤن کے چھوٹے سے بس سٹاپ پر بڑی رونق اور چہل قدمی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بس ڈرائیور سے گرین سٹی کا پتہ پوچھا۔ صاحب، وہاں تو کوئی بس نہیں جاتی، البتہ آپ کیلیفورنیا والی بس آپ کو پکڑنی پڑے گی جو آپ کو راستے میں اتارے گی۔ وہاں سے ایک ٹوٹا پھوٹا لنک روڈ ہے جہاں اگر کوئی گاڑی مل گئی تو غنیمت، ورنہ پیدل ہی آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو وہاں سے ایک شارٹ کٹ بھی ہے جو جنگل میں سے گزرتا ہے۔ رچرڈ نے کیلیفورنیا کی بس پکڑ لی۔ شام کے وقت کنڈکٹر نے آواز دی، گرین سٹی جانے والے اس سٹاپ پر اتریں۔ بس نے بریک لگائی اور رچرڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اترا۔ پھر بس روانہ ہو گئی۔ بہت عجیب و غریب سٹاپ تھا، نہ وہاں کوئی لنک روڈ تھا اور نہ ہی کوئی آبادی، صرف دیو ہیکل درخت ہی درخت تھے جن کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یار، اتنا بڑا شہر ہوگا، وہاں کوئی سواری کیوں نہیں؟ اور یہ لنک روڈ کدھر غائب ہو گیا؟ وہ بیزاری سے خود کلامی کیے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے گیا تو اسے ایک بورڈ نظر آیا، گرین سٹی دس وے۔ بورڈ پر بنے تیر کا رخ جنگل کے مغربی حصے کی طرف تھا۔ شکر ہے گرین سٹی شاید نزدیک ہے جو یہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ کون پاگل کہتا ہے کہ اس ملک نے ترقی کر لی ہے؟ لگتا ہے مجھے پیدل ہی اس ویرانے میں سفر کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتا گیا اور جنگل کے مغربی حصے میں داخل ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے، پورا جنگل چرند پرند کی آواز سے گونج رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ موبائل پر سارا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر وہ چلتا رہا۔ اب رات کی تاریکی چھا گئی۔ اس نے بڑا سا ٹارچ پکڑا ہوا تھا جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب تک جنگل کے بھیانک ماحول سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا۔ اپنی فوجی لائف میں وہ کافی مرتبہ ایسے سفر کر چکا تھا، اس لیے وہ اسے جنگل سے ڈرانے اب تک ناکام رہا۔ سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بیگ میں سے اپنا ایک بڑا سا اوور کوٹ نکالا اور زیب تن کیا۔ آخرکار چلتے چلتے اسے دور کہیں سے روشنی نظر آنے لگی۔ جب جنگل کے حدود ختم ہوئے تو اسے ایک چھوٹا سا لنک روڈ دکھائی دیا
جس پر ایک سائن بورڈ لگا تھا، ویلکم ٹو گرین سٹی، جسٹ 2 کلومیٹر۔ رچرڈ بہت خوش ہوا۔ سامنے گرین سٹی کی لائٹیں دور سے ہی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جبکہ وہ خوشی خوشی قدم اٹھاتا سڑک پر گرین سٹی کی طرف رواں دواں تھا۔ 2 کلومیٹر ختم ہوئے اور اب اس کے سامنے شاندار گرین سٹی کی عمارات اور بڑے بڑے پلازے دیکھ کر وہ چکرا سا گیا۔ بہت خوب، اتنا بڑا شہر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے تو خلاؤں میں بھی بڑے بڑے سیارے ڈھونڈ نکالے ہیں، تو پھر یہ شہر ویری سٹرینج۔ سفر کی تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال رچرڈ نے سوچا سب سے پہلے پیٹ پوجا کی جائے، بعد میں دوسرے کام۔ وہ کسی اچھے ریسٹورنٹ کی تلاش پہ نکلے۔ وہ شہر کی مرکزی سڑک پر کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا، ہر طرف بلند و بالا عمارات، شاپنگ پلازے، سڑک پر کھڑی سینکڑوں گاڑیاں، لیکن حیرت انگیز طور پر سب کے سب خالی۔ پورے شہر میں اسے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا، تو وہ اس طرح اپنی کیفیت میں بولا، حیرت ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہ کیسا شہر ہے۔ آخرکار اسے ایک ریسٹورنٹ نظر آ ہی گیا جس کی روشنیاں دور سے ہی دل کو بھا رہی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں اسے کچھ آدمی دکھائی دیے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ٹیبل پر ایک لال رنگ کا مشروب پڑا ہوا تھا۔ شاید یہ یہاں کا مشہور مشروب ہوگا، تبھی تو ہر کسی کے سامنے پڑا ہے۔ خیر، رچرڈ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ سبھی لوگ اس کی طرف گھور رہے تھے۔ جب ان کی نظروں کی چبھن وہ شدت سے محسوس کر رہے تھے تو جب عجیب قسم کے انسان تھے، بالکل کسی مردے کی طرح۔ چہرے کا رنگ زردی سفید، آنکھیں زندگی سے آری۔ ماحول میں عجیب سی بے چینی اور خنکی تھی۔ کیا کھاؤ گے جناب؟ وہ ویٹر کی آواز سے یکدم چونکا۔ ایک مریل قسم کا ویٹر اس کے سامنے کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یار کوئی سبزی ہو تو لے آؤ، اور لال شربت بھی۔ رچرڈ کو بہت پیاس لگی تھی۔ یہاں صرف گوشت ملتا ہے، اور وہ بھی صرف۔ وہ کہتے کہتے رک گیا تو رچرڈ نے اسے بیزاری سے کہا، صرف کیا؟ وہ پھر گویا ہوا، وہ بھی صرف انسان کا۔ یہ سنتے ہی رچرڈ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بہت ہی بدتمیز قسم کے ویٹر ہو جو ایسا گھٹیا مذاق کر رہے ہو۔ کدھر ہے تمہارا مینیجر؟ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا صاحب، یہ جو آپ کے سامنے مشروب نظر آ رہا ہے نا، وہ مشروب نہیں ہے بلکہ انسانی خون ہے۔ یہ سنتے ہی رچرڈ کا پارا اپ ہو گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور مینیجر کے کاؤنٹر کے پاس آیا۔ مینیجر صاحب، بڑا ہی بدتمیز ویٹر ہے آپ کا۔ کیا آپ نے انہیں تمیز نہیں سکھائی کہ کسٹمر کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں؟ مینیجر جو کہ اب تک سر جھکائے کھڑا تھا، اپنا منہ اوپر کیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ دراصل ہمارے ویٹر کو مذاق کرنے کی عادت ہے۔ آپ پلیز اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں، میں اور کسی ویٹر کو بھیجتا ہوں۔ دراصل ڈیتھ سٹی، معاف کرنا، گرین سٹی کے لوگوں کو گوشت بہت پسند ہے، اسی لیے یہ سبزی وغیرہ بہت کم بکنے والی آئٹم ہے، اور ویسے بھی جو مزہ گوشت میں ہے وہ سبزی کھانے میں کہاں۔ لیکن اس کی آنکھوں سے بھی وحشت عیاں تھی۔ رچرڈ دوبارہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گفتگو کے درمیان اس مینیجر نے گرین سٹی کو ڈیتھ سٹی کیوں کہا۔ ہوٹل میں بیٹھے لوگ مسلسل اسے گھورے جا رہے تھے، جبکہ کن اکھیوں سے رچرڈ سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی وسیع ریسٹورنٹ تھا، جبکہ برقی روشنیوں کی وجہ سے وہ کافی روشن اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے والی دیوار پر اسے اپنا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے اپنا سایہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سامنے سے آنے والے ویٹر کا بھی سایہ غائب تھا۔ اسے اپنے نانا کے الفاظ یاد آنے لگے، بیٹا، مافوق الفطرت مخلوق جن یا بھوت کا سایہ نہیں ہوتا، ایسی مخلوق کو دیکھ کر وہاں سے فوراً نکل آنا۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ خشک کیا۔ وہ دم بخود رہ گیا، ڈر کے مارے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ خود کو بہادر سولجر سمجھنے والا رچرڈ ایک مجبور اور سہما ہوا لاچار انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے موبائل چیک کیا، لیکن کوئی بھی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ سب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے بار بار اپنے نانا کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ وہ اکیلا ان سے لڑنے سے تو رہا، مگر اپنی جان بچانے کی غرض سے اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اب سارے لوگ اٹھے اور سب کے سب رچرڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ رچرڈ نے ریوالور نکالا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے سب کو للکارا، خبردار جو میرے نزدیک آئے سب کو بھون ڈالوں گا۔ لیکن جیسے کسی نے سنا ہی نہ ہو اور وہ بددستور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رچرڈ الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا ہوا تھا۔
اس نے اب تک نہ جانے کتنے مار کے سر انجام دیے تھے، لیکن اب کی بار اس کے سامنے عام انسان نہیں بلکہ آدم خور درندے کھڑے تھے جو کسی بھی انسان کو منٹوں میں چٹ کر جاتے تھے۔ وہ ڈر کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے تو اپنی بیوی اور بچے کی فکر ستانے لگی کہ اسے کچھ ہو گیا تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اگر وہ تھوڑی اور دیر کرتا تو دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اس نے سرعت کے ساتھ باہر والا دروازہ پار کر لیا اور اپنے پاؤں پر زور رکھتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ وہ سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے شہر کے آدم خور اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دوڑ دوڑ کر اس کا برا حال ہو گیا۔ آخر کار وہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دور سے وہ روشنی کتنی اچھی لگ رہی تھی، لیکن اندر شہر کے حالات۔ رچرڈ نے آخری بار شہر کو دیکھا اور پھر جنگل میں داخل ہو گیا۔ آخر وہ کیلیفورنیا والی مرکزی سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جہاں سے وہ بس میں اترا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ وہ اکیلا سڑک کنارے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے دور سے ایک کار نظر آئی۔ رچرڈ نے اسے اشارہ دیا، کار رکی اور ایک ادھیڑ عمر شخص اترا۔ رچرڈ نے آگے بڑھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ شخص رچرڈ کے ساتھ اس سائن بورڈ کی طرف آیا جس کا رخ حیرت انگیز طور پر اب شمال کی طرف تھا، لیکن جس وقت میں بس میں سے اترا تھا تو اس ایرو کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ اب کیسے؟ وہ شخص مسکرایا۔ میرے دوست، بورڈ اپنی جگہ درست سمت ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ گرین سٹی ٹھیک یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف واقع ہے، اور اتفاق سے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ خیر چھوڑو اسے، آؤ میں آپ کو گرین سٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رچرڈ گرین سٹی سے اپنا پارسل وصول کر کے واپس اپنے گھر کیپٹل سٹی آ گیا اور سب کو اپنے سفر کی رودات سنائی۔ پہلے تو سب پریشان ہو گئے، مگر رچرڈ کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد رچرڈ کے نانا انتقال کر گئے اور اب وہ ساری کتابیں رچرڈ کے زیر مطالعہ تھیں۔ ایک دن وہ کتابیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام تھا ڈیتھ سٹی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ نام میں نے پہلے بھی کبھی سنا ہے۔ او مائی گاڈ، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ تو کیا کتابی کردار زندہ ہو سکتے ہیں؟ رچرڈ نے ساری کتابیں دریا برد کر دیں اور اپنا مکان تبدیل کر کے وہ کیلیفورنیا میں ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔